جب وہ فضلات خارج نہیں ہو پاتے، خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، تو اس طرح کی تکالیف یقیناً وہ انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ جسم تھکا سا رہتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، کندھوں کے پٹھوں میں خاص طور پر کھچاؤ، اس طرح ٹانگوں میں درد وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے آپ کو پیش آنے والے مسائل کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کل ایک اور تکلیف جو اکثر دوست شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جسم ہر وقت تھکا تھکا سا رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ موجود ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، سکون کی رات نیند نہیں آتی، اور اسی طرح بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں نچلے حصے میں خارش بہت زیادہ رہتی ہے، دھڑپڑ بن جاتے ہیں، اور خواتین کے لیے اور بھی مسائل اس سے متعلقہ پیش آتے ہیں، مثلا ان کو لیکوریا کی شکایت پیش ہو جاتی ہے۔ نوجوان اسی طرح بہت سارے ہیں وہ احتلام کا عارضہ پیش کرتی ہیں، بیماری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی علامات ہیں، ان کے پیچھے عزیز دوستو اسباب اور وجوہات ایک ہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں جب بھی آپ کے جسم کے اندر خون کی گردش نچلے حصے کی طرف متاثر ہو جائے گی تو بہت سارے مسائل آپ کو پیش آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ خون، ان کے دو کام ہیں، ایک تو خون آپ کے جسم کو غذا اور توانائی فراہم کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے فضلات وہ خون خارج کرتا ہے۔ خون کے ذریعے ہی سے آپ کے جسم کے فضلات وہ خارج ہوتے ہیں، بصورت پیشاب خارج ہوں، بصورت پسینہ خارج ہوں، بصورت پخانہ خارج ہوں، ان فضلات کا اخراج بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ فضلات خارج نہیں ہو پاتے، خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، تو اس طرح کی تکالیف یقیناً وہ انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ جسم تھکا سا رہتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، کندھوں کے پٹھوں میں خاص طور پر کھچاؤ، اس طرح ٹانگوں میں درد وغیرہ، بعض خواتین اور مرد کے کمر کے نچلے حصے میں درد، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح جو دوسری علامات خواتین اور نوجوان بچوں کے حوالے سے میں نے ذکر کی ہیں وہ بھی پیش آتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ان تمام علامات، ایک بات یاد رکھیں، مرض اور علامت میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ علامات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک ظلم یہ ہے کہ یہاں علامات کے پیچھے جو ہے نا ہماری قوم کو لگا دیا گیا۔ علامت تو در حقیقت ایک اطلاع ہوتی ہے، ایک الارم ہوتا ہے جو پیچھے بیماری کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک چوکیدار وہ شور مچا رہا ہو کہ بھئی چور میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اس علاقے میں داخل ہو گئے ہیں، وہ کسی گھر پر بھی لوٹ مار کرنے کے لیے اس میں گھس سکتے ہیں، اس لیے تمام اہل خانہ خبردار ہو جائے۔ اب یہ چور کا شور مچانا در حقیقت فکر مند کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ تمہیں اندر سے کوئی ڈاکو لوٹ کے نہ چلا جائے، تمہارے گھر میں آس پاس کوئی چھپا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی علامت ہوتی ہے تو وہ در حقیقت الارم ہوتا ہے، وہ اطلاع ہوتی ہے کہ بیماری تمہارے جسم میں داخل ہو گئی ہے، اس کے علاج کرو۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، اس علامت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کھانسی ہو رہی ہے تو کھانسی ایک علامت ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں، اعضائے تنفس میں کہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اس میں سکیڑ واقع ہو گیا، کوئی اور سوزش ہو گئی، کوئی مسئلہ بھی ہو گیا، تو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کریں، اس سکیڑ کو، اس سوزش کو، اس تکلیف کو دور کرنے کی فکر کریں۔ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھانسی ہو رہی ہے نا، اس کھانسی کو دبا دو تاکہ کھانسی نہ ہو، تو مرض پیچھے وہیں کا وہیں رکا رہتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جی سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا۔ ایلوپیتھی کی ادویہ کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ اصل میں سائیڈ ایفیکٹ اسی لیے ہے کہ بیماری انہوں نے دور ہی نہیں کی، بیماری تو اندر موجود تھی، علامت کو انہوں نے دبا دیا، وقتی طور پر ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، لیکن وہی ہے تکلیف کسی اور علامت کی صورت میں سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا۔ لیکن حکمت کیوں کہ
ایک اپنی اصول اور طریقہ علاج کے تحت بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حکمت کی میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، حالانکہ سائیڈ ایفیکٹ تو ہر دوائی کا ہوتا ہے جب آپ اس کو درست استعمال نہیں کریں گے۔ آپ حکمت کی بھی کوئی دوائی صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اس کا لازمی نقصان ہوگا، اور اگر صحیح استعمال کریں گے، اگر کسی دوائی کا نقصان نہیں ہوتا، مثال کے طور پر، اس کا مطلب ہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، وہ بھی اثر دوائی ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اگر کسی دوائی کا اثر ہے تو اگر بیماری کے مطابق ہے تو بیماری کو دور کرے گی، اگر وہ دوائی بیماری کے مطابق نہیں تھی، غلط استعمال ہوئی ہے، تو اس کا نقصان ہوگا لازمی طور پر۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک بات یہ سمجھ لیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں، بیماری کیا ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر علامات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کسی نوجوان کو احتلام کی شکایت ہو جائے تو وہ بیچارہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے کہ مجھے احتلام ہو رہا ہے، اب یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے جسم کے اندر پیچھے کیا ہو رہا ہے، اعضاء میں، جنسی اعضاء میں خون کی گردش متاثر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے فضلات صحیح طریقے سے وہ اخراج نہیں پا رہے، اب تو اس کو مختلف قسم کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ان تمام علامات کا ایک ہی علاج جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو کریں، تجربہ کریں، انشاءاللہ آپ ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، سنڈ ادرک جب خشک ہو جائے تو اس کو سنڈ بولتے ہیں، زنجبیل بھی اسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے زنجبیل لے لینی ہے 40 گرام، اور آپ نے لے لینی ہے کالی مرچ 30 گرام، اور آپ نے تیسری چیز لے لینی ہے نشادر، وہ بھی 30 گرام، اور اس میں 10 گرام ہڑتال ورقیہ۔ ہڑتال ورقیہ کو پہلے اچھی طرح آپ باریک کر لیں، مثل غبار کر لیں، پھر ان باقی چیزوں کا صفوف بنا کے اس میں شامل کر کے پھر اچھی طرح مکس کر لیں۔ آپ پھر عمر کے لحاظ سے فل سائز یا 500 mg کا کیپسول بھر کر صبح، دوپہر، شام نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ جو علامات میں نے ذکر کی ہیں، ان تمام میں بہت ہی مفید ہے۔ معدے کے امراض اور کھانا ہضم نہیں ہو پا رہا، گیس بن رہی ہے، اس میں بھی اس کا بہت اچھا اثر ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید رہنمائی چاہیے ہو تو آپ ہمارے فون پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔